بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال آپ کا ہمارے رمضان مبارک کے اس خصوصی پروگرام میں اور اس چینل پر۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی قیمتی اور اہم ترین پیغام اور بات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو عید الفطر کی نماز سے تعلق رکھتی ہے کہ کن لوگوں پر عید الفطر کی نماز واجب ہے اور کن لوگوں سے ان حالات کے تناظر میں عید الفطر کی نماز ساقط ہو جائے گی، یعنی معاف ہو جائے گی۔ ایسے بہت ساری احادیث کی روشنی میں حضرات علماء کرام نے فتاوی ذکر کیے ہیں، خصوصاً ایشیا کی اور عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا شبیر احمد صاحب قاسمی مدظل العالی، شیخ الحدیث و صدر مفتی شاہی مراد آباد، جنہوں نے بہت ساری تفصیل آسان انداز میں ذکر کی ہے، اسی میں سے کچھ مخصوص باتیں بطور خلاصے کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی، جو 4، جن میں سے 2 پر ان حالات میں بھی عید الفطر کی نماز واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور 2 وہ ہیں جن سے عید الفطر کی نماز ساقط ہو جائیں گے، نہیں معاف ہو جائیں گے، نہیں پڑھے تو گنہگار نہیں ہے۔ نمبر 1، ایسے لوگوں پر عید الفطر کی نماز واجب ہے کہ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور اسی طریقے سے نماز عید کی ساری شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور نماز عید کی شرائط یہ ہے کہ نمبر 1، اذن عام کا ہونا ضروری ہے، اور نمبر 2، امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، 3 مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز عید الفطر، وہاں آنے کی اجازت ہو، اس کو اذن عام کہتے ہیں۔ اور امام کو چھوڑ کر 3 لوگ ہیں مرد، تو ایسی جگہ ایسے لوگوں پر نماز عید کا پڑھنا واجب ہے، اور ان شرائط کے پائے جانے کے باوجود بھی اگر کوئی عید الفطر کی نماز نہ پڑھے تو وجوب کا چھوڑنا واجب آئے گا، اور جب واجب کا اگر ہم چھوڑیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر یہ شرائط پائی جاتی ہو تو ایسے لوگوں پر نماز عید واجب ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں پر بھی نماز عید واجب ہے کہ جہاں نماز کی شرائط کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ کسی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو، لیکن جو امام ہے وہ خطبہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں پر بھی نماز عید واجب ہے، ثابت اور معاف نہیں ہوگی۔ یعنی آسان یہ ہے کہ جو امام ہے وہ صرف نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، خطبہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو بھی ان پر نماز عید واجب ہے۔ خطبہ دینا یہ سنت ہے، اگر خطبہ نہ دے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایسے لوگوں سے نماز عید الفطر ساقط ہو جائیں گی، یعنی معاف ہو جائیں گی کہ جہاں نماز عید کی شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جس جگہ پر یہ رہتے ہو یا جس جگہ پر یہ لوگ ہیں تو وہاں نماز پڑھانے والا بھی ہے اور خطبہ دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن جو شرائط ہے، یعنی صرف وہ گھر میں ایک ہی شخص ہے یا 2 لوگ ہیں یا صرف 3 ہی ہیں، چوتھا ان کے پاس نہیں ہے، یہ تینوں میں سے تینوں طاقت بھی رکھتے ہو، چاہے نماز پڑھانے کی، چاہے طاقت رکھتے ہو، صلاحیت ان کے پاس ہے خطبہ دینے کی، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں پر نماز عید کیا ساقط ہو جائیں گی، کیونکہ نماز عید کے لیے شرط ہے امام کے علاوہ 4 لوگوں کا ہونا۔ نمبر 4، ایسے لوگوں سے بھی نماز عید ساقط ہو جائیں گی، نہیں معاف ہو جائیں گی کہ جہاں سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، یعنی اذن عام بھی وہاں پر ہے، نماز کی شرائط بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن دور دور تک کوئی بھی نماز عید پڑھانے والا وہاں موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر سے نماز عید ساقط ہو جائیں گی، یعنی معاف ہو جائیں گی۔ اب یہ لوگ نماز نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ بہت ہی کم ایسا ہوگا محترم ناظرین کہ جہاں نماز پڑھانے والا نہیں، ہو سکتا ہے خطبہ نہ دے، خطبہ دینے کی طاقت ہے لیکن ڈر کی وجہ سے خطبہ نہ دے، لیکن نماز پڑھانے کی طاقت تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ 2 صورتیں کیا ہمارے پاس یاد نہیں ہیں؟ ہم کو 2 صورتیں یاد ہیں، تو اب 2 صورتیں بھی یاد ہیں، اور یہ شرائط بھی پائی جا رہی ہے، یعنی امام کے علاوہ 3 لوگ بھی ایسی جگہ پر موجود ہوں تو وہاں نماز عید واجب ہو جائے گی، اور اس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے۔
تو یہ مختصر سا خاکہ حضرت علماء کرام نے جو فتاوے ذکر کیے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو وہ اس کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی 4 چیزیں ذکر کی گئی، 2 پر نماز عید کے وجوب کا ذکر کیا گیا اور 2 پر نماز عید کی وجوب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن بہت ہی کم جگہ ہوں گی کہ جہاں نماز عید کا وجوب ثابت ہو جائے گا، تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عظیم ترین عبادت جو عید الفطر کی شکل میں ہمارے سامنے عنقریب آنے والی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام اور تحفہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہماری جو میزبانی ہے، اس کو ہم ان حالات کی وجہ سے گھر کے اندر اگر یہ شرائط پائی جاتی ہو تو ہم پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ جو چیزیں عام طور پر پھیلائی جا رہی ہے کہ عید کی نماز ثابت ہو جائے گی ان حالات کی وجہ سے، یہ کم فہمی یا اسی طریقے سے جہالت کی علامت ہوں گی، یا حدیث کی کم فہمی ہوں گی، یا کم علمی کی وجہ سے ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اگر کسی پر عید الفطر کی نماز واجب ہے شرائط کی وجہ سے، اور اگر وہ نہ پڑھے تو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اور امت کو گناہوں سے گمراہی سے بچانا ہر عاشق رسول کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح فہم، صحیح سوچ، صحیح فکر نصیب فرما کر امت کو گمراہی سے بچا کر خود کو بھی گمراہی سے بچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے بھائیوں کی صحیح رہبری کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق، شوق اور جذبہ بھی نصیب فرماتے ہوئے عید الفطر کی ساری خوشیاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری خوشیوں کی بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔